سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیج لیں بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. ان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، بزرگ محترم سید اجمل حسین شاہ صاحب کی جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان فرش عزا اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ مسلسل کئی دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی عبادت کا اور بلا فصل عبادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جن کا مولا بلا فصل ہو اس کا ذکر بھی بلا فصل ہوتا ہے. ساری کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ، ساری کائنات میں کوئی ایسا شہنشاہ دکھاؤ، ساری کائنات میں کوئی ایسا صاحب اقتدار دکھاؤ کہ جسے آنکھوں سے اوجھل ہوئے 1400 برس ہو گئے ہوں اور اس کا دربار اسی طرح سے سلامت ہو. یہ واحد خاندان ہے خاندان محمد و اہل بیت محمد کہ جن کا دربار ان کی غیر موجودگی میں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے جیسا ان کی موجودگی میں تھا. ان کے دشمنوں کے دربار تباہ ہو گئے، ان کے قاتلوں کے تخت لوٹ گئے، ان کے دشمنوں کے تاج پلٹ گئے. بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. سب کی حکومتیں اور سلطنتیں گردش دوراں کی نظر ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، منبر ٹوٹ گئے، قلم غارت ہو گئے. ان کے زر خرید مولوی اور مفتی، وزیر اور مشیر ان کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. مگر عظمت آل محمد کا پرچم کل بھی سدرۃ المنتہا پر لہرا رہا تھا، آج بھی اسلام کے افق پر لہرا رہا ہے اور قیامت تک اسلام کی چوٹی پر لہراتا رہے گا. یاد رکھو، شکست و فتح کا معیار مرنا اور مارنا نہیں ہوا کرتا. شکست و فتح کا معیار یہ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے شام غریبہ میں ٹیلی ویژن کی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ شکست و فتح کا معیار اگر جانچنا ہے
تو اس پیمانے سے مت جانچو کہ کس نے مارا اور کون مرا۔ شکست و فتح کا معیار یہ ہے عزیزان محترم کہ جب دو پارٹیوں میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، تو شکست و فتح کا معیار قتل ہونے اور قتل کرنے پر نہیں ہوتا۔ شکست و فتح کا معیار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کا مقصد پورا ہوا، کس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جن کا مقصد، بہت توجہ، جن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ان کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، اٹھایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ، نہیں اسے آسان زبان میں کہہ دوں، آج کی زبان میں یاد رکھو، جیتنے والی پارٹی اپنا پرچم بلند کرتی ہے۔ بڑی توجہ، بہت توجہ، جیتنے والی پارٹی اپنا پرچم بلند کرتی ہے، اپنا جلوس نکالتی ہے۔ پارٹی کا پرچم بلند کرنا، جلوس نکالنا، زندہ آباد کے نعرے لگانا، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احساس فتح کے ساتھ ان کا سڑکوں اور گلیوں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پارٹی جیت گئی ہے۔ جو پارٹی ہارتی ہے وہ اپنا پرچم نہیں نکالتی، وہ جیتنے والی پارٹی کے پرچم پر حملہ کرتی ہے، اس پر پتھر مارتی ہے۔ بہت توجہ ہو جانا غور کرتے جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ کو معیار حق و باطل قائم کرنا ہو، یہ جاننا ہو، یہ پہچاننا ہو کہ یہ محمد و اہل بیت محمد کے مقابلے میں آنے والی تمام باطل قوتوں کا پرچم اٹھا ہے یا جھکا ہے، تو معیار یہی مقرر کریں کہ جن کا پرچم بلند ہو۔ نہیں، میں پھر ایک بات چھوڑ کر پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کا یوم وفات آتا ہے تو ملکوں کے پرچم جھکا دیے جاتے ہیں۔ پورے مجمع کی توجہ، پوری توجہ دوستو، بڑی بڑی دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی بڑا آدمی مر جائے تو ملکوں کے اور قوموں کے پرچم سوگ میں سرنگو کر دیے جاتے ہیں، پرچم جھکا دیے جاتے ہیں۔ بڑے آدمی کی موت پر ملکوں کے پرچم کا جھک جانا، سرنگو ہو جانا، اس امر کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی مر گیا۔ جو مر جاتا ہے اس کی قوم کا پرچم جھک جاتا ہے، لیکن ساری کائنات میں یہ حسین ہی کا پرچم ہے کہ ہر سال جب روز عاشورہ آتا ہے، حسین کا یوم شہادت آتا ہے، تو حسین کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، بلند کیا جاتا ہے۔ یہ بلندی اعلان کر رہی ہے کہ یزید مر گیا، حسین زندہ ہے۔ جو ہے میں جانوں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں دوستو، ایسا نعرہ تو مجھے نہیں چاہیے، نعرہ چاہیے پوری طاقت و توانائی سے۔ سلامت رہو، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، ہر سال جب یوم عاشورہ آتا ہے تو حسین کا پرچم جھکایا نہیں جاتا، اٹھایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو مر گئے ان کے پرچم جھکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے پرچم بلند رہتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ نہ ہم پرچم بدلتے ہیں نہ پارٹی بدلتے ہیں۔ بہت توجہ ادارے محترم، بہت توجہ۔ ہم نہ پرچم بدلتے ہیں نہ پارٹی بدلتے ہیں، نہ جادہ بدلتے ہیں نہ ارادہ بدلتے ہیں، نہ منشور بدلتے ہیں نہ آئین بدلتے ہیں، نہ قائد بدلتے ہیں نہ رہبر بدلتے ہیں، نہ امام بدلتے ہیں نہ نبی بدلتے ہیں، نہ میخانہ بدلتے ہیں نہ پیمانہ بدلتے ہیں، نہ ساقی بدلتے ہیں نہ صحبہ بدلتے ہیں، نہ دین بدلتے ہیں نہ شریعت بدلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے نہیں بدلتے، بدلتے وہ ہیں جو اپنے باپ بدلتے ہیں، ولدیت بدل۔ بہت توجہ ادان محترم۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے یہاں بدلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وجہ، بس وجہ سن لیں آپ،
ہم بدلتے ہی نہیں، نہ ہم اپنا امام بدلتے ہیں نہ مولا بدلتے ہیں. بدلتے اس لیے نہیں کہ بدلتے وہ ہیں جنہیں بنانے کا حق ہو. بھائی بہت غور کرنا ہے آپ کو، بڑی توجہ آپ کو چاہوں گا اس پر. اہم ترین مسئلہ ہے یہ ہماری قوم کا جو میں عرض کر رہا ہوں. بدلتے وہ ہیں جنہیں بنانے کا حق ہو. جب ہمیں امام بنانے کا حق نہیں ہے تو امام بدلنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اور ویسے بھی شرافت مردانگی کے خلاف ہے کہ آج اقرار کرو کل انکار کر جاؤ، آج مبارکباد دو کل مقابلے پر آ جاؤ، آج جوتوں کے تلوے چاٹو کل مقابلے پر آ جاؤ. شرافت مردانگی کے خلاف ہے عزیزان محترم. شرافت ایمان یہ ہے کہ اقرار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو. یا علی توجہ کرتے جائیں دوستو اس تمہید پر. شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اقرار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو، انکار بھی ایمرجنسی میں نہ کرو، اقرار بھی یقین کے ساتھ. دوستو ذرا سا آپ کو بیدار ہونا ہے. اقرار بھی یقین کے ساتھ، انکار بھی یقین کے ساتھ. ہماری تاریخ کے ایک ایک ورق کو اٹھا کر دیکھ لو، جو ہماری تاریخ نہیں ہے، لکھی تم نے ہے، دعویٰ ہمارا ہے. یہ ہے نا احساس حیدری؟ لکھی تم نے ہے، دعویٰ ہمارا ہے. تاریخ تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. راوی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. روایت تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. حدیث تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. محدث تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. مفتی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. فتویٰ تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. صحیح بخاری تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. صحیح مسلم تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. مسند احمد بن حنبل تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. سنن ابن داؤد تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. سنن ابن ماجہ تمہاری ہے، دعویٰ ہمارا ہے. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. امام ابن عربی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. ابن رشد تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. ابن حشام تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. امام غزالی تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. کتابیں تمہاری ہیں، دعویٰ ہمارا ہے. قلم تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. کرتاس تمہارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. اور دعویٰ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آج سے 1400 برس پہلے ہم نے جن کا اقرار کیا تھا الحمدللہ آج بھی اقرار کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا اقرار کرتے رہیں گے. آج سے 1400 برس پہلے ہم نے جن کا انکار کیا تھا الحمدللہ آج بھی انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی بے شمار کرتے رہیں گے. اور جو ہے نظام محترم بدلتے نہیں. مولا سلامت رکھے. بس اسی طرح سے آپ توجہ فرماتے جائیں تو پھر کوئی نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان محترم وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان ہنگامی نہیں ہے، شورائی نہیں ہے، اجماعی نہیں ہے. ہم نے جو بھی دین لیا ہے، ایمان لیا ہے، وہ معصومین سے لیا ہے، گناہگاروں سے نہیں لیا. توجہ. ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم نے معصوموں سے لیا ہے، گناہگاروں سے نہیں لیا. ہم نے شریعت نبی سے لی ہے، سینٹ سے نہیں لی. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ سینٹ کی شریعت انہیں دو جنہیں نبی نے شریعت نہیں دی، یا جنہوں نے نبی سے شریعت نہیں لی. جو معصوم سے سب کچھ لے لیں انہیں گناہگاروں سے کچھ لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بڑی توجہ اس جملے پر عزیزان محترم، اس لیے کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے زمانے کا مذہب نہیں ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. ہمارا مذہب شیعہ جسے کافر کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ عیسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ موسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، وہ ابراہیم کے زمانے کا نہیں ہے، وہ اسماعیل کے زمانے کا نہیں ہے، وہ اسحاق کے زمانے کا نہیں ہے، وہ داؤد و سلیمان کے زمانے کا نہیں ہے، وہ یحییٰ اور زکریا کے زمانے کا نہیں ہے. ہمارا مذہب ہم بتاتے ہیں قرآن سے. پوری توجہ کہ ہمارا مذہب ہے کس زمانے سے، چلا کہاں سے. ہم پنجتنی ہے نا،
पंजतन पाक को मानते हैं ना, और बड़े यकीन के साथ मानते हैं ना। जो यकीन के साथ पंजतन को मानता है ना, वो दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से एक मर्तबा ऐलान करे, और मौला तुम्हें सलामत रखे। अब मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा और वहां से मजहब की तारीख बताकर आगे बढ़ना चाह रहा हूं। इस जुमले पर आप गौर फरमा लें और इंशाल्लाह एक फैसला हम ले लेंगे। अज़ान मुहतरम, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, और जब मैं इसे सजा दूं, इसे संवार दूं और इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं, तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। अब तवज्जो, जब मैं इसे सजा दूं, इसे संवार दूं, तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। सारे वो वाक़े आपका सुना हुआ है, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के। अस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो तो था ही काफिरों में से। हाय हाय, आपने तर्जुमे भी गौर नहीं किया। व कान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही काफिरों में से। नमाजें पढ़ रहा है मगर था ही काफिरों में से। अल्लाह के सजदे कर रहा है मगर था ही काफिरों में से। कुर्बे फरिश्तों में रह रहा है मगर था ही काफिरों में से। महफिल नूर में रह रहा है मगर था ही काफिरों में से। सोहबत मासूम में रह रहा है मगर था ही काफिरों में से। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है मगर था ही काफिरों में से। काला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। मदहब शिया की तारीख बताना चाह रहा हूं। काला, आवाज आई, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। तुझे किस चीज ने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। हाय हाय, मेरे मौला ये बेदार नहीं हो रहे। आप जरा सा बेदार हो। आपके मजहब की तारीख कुरान से हम साबित करेंगे कि हमारा मजहब रसूलुल्लाह के जमाने का नहीं है। काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। तुझे किस चीज ने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से जलालुद्दीन सयूती से लेकर तफसीर जलालैन से लेकर तर्जमानुल कुरान मौलाना अबुल कलाम आजाद तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर डिप्टी नजीर अहमद तक, डिप्टी नजीर अहमद से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, अशरफ अली थानवी से लेकर कारी मोहम्मद तैयब नाजिम आला दारुल उलूम देवबंद तक, कारी मोहम्मद तैयब से लेकर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी तक, हर मुतरज्जिम और मुफस्सिर का तर्जुमा उठाकर देख लो। चैलेंज करके कह रहा हूं, इस आयत का तर्जुमा यही है कि काला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै। तुझे किस चीज ने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने अपने दोनों हाथों से बनाया था। ए तौहीद परस्तो, ए अल्लाह को वादउला शरीक मानने वालों, ए ये यकीन रखने वालों कि वो जिस्म और जिस्मानियात से मुबर्रा है, वो मकान और मकानियात से मावरा है। वो हाथ नहीं रखता, वो पाँव नहीं रखता, वो चेहरा नहीं रखता, वो वजूद मुकम्मल नहीं रखता। तो अल्लाह कह रहा है तुझे किस चीज ने मना किया उसे सजदा करने से, उस आदम को सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से जिसे मैंने, बड़ी तवज्जो, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। या तो आयत का इनकार करो या फिर इस तफसीर का इकरार करो, सलाम किया करो अबू तालिब के शरीफ बेटे अली इब्ने अबी तालिब को कि अगर वो मस्जिद कूफा पर खुतबा देकर इस आयत की तफसीर न करता तो कयामत तक इस कुरान में मुसलमानों को इस आयत की तफसीर न मिलती। एक सहाबी ने पूछा, मौला आपने सलूनी का दावा किया है,
اس آیت کی تفسیر کیا ہے جس میں اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یا علی وہ تو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا، علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا صفت العلم، ھذا لعب رسول اللہ، ھذا ما سقنی رسول اللہ ہے سقن سقا، یہ میرا سینہ علوم الہی کا گنجینہ ہے، یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے، انہوں نے مجھے ایسے بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھو کہ مولا بتائے کہ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، یہ دونوں ہاتھوں سے آدم کیسے بنا؟ علی اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انا الذی، میں وہ ہوں جس کے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ یا علی یا علی، مولا تمہیں سلامت کرے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اچھا اگر یہ بلند آواز ہے تو ایک آہستہ سے صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ ہاں۔ اب آپ اپنے مذہب کی تاریخ قرآن سے نکالیں گے۔ میں وہ ہوں جس کے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا، میں نے گوندا، میں نے تیار کیا، میں قربان نہ ہو جاؤں ان دونوں ہاتھوں کے جن دونوں ہاتھوں سے بن کر آدم مسجود ملائک قرار پایا۔ اب میں یہاں جملہ روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، مجھ سے پوچھو مٹی سے بنا، میرے باپ سے پوچھو مٹی سے بنا، میرے باپ کا باپ مٹی سے بنا، جہاں تک پوچھتے چلے جاؤ گے مولانا کاہے سے بنے؟ کہا مٹی سے۔ کس کے بیٹے؟ کہا مٹی کے بیٹے۔ مولوی کے باپ سے پوچھو، کہا مٹی کا بیٹا۔ اس کے باپ سے پوچھو، کہے گا مٹی کا بیٹا۔ مفتی سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ مجتہد سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ فقیہ سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ متقدمین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ متاخرین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ تبع تابعین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ تبع تابعین سے پوچھو، کہا مٹی سے بنا۔ صحابہ سے پوچھو کاہے سے بنے؟ کہا مٹی سے بنے۔ سابقون الاولون سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ فاروق اعظم سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، کہا مٹی سے بنے۔ صحابہ اکرام کی ساری فہرست سے پوچھو تم کاہے سے بنے؟ کہا مٹی سے بنے۔ پوری توجہ دوستو، ان کی بات نہیں کرتا، میں تو انبیاء و مرسلین کی براہ راست بات کرتا ہوں۔ اے انبیاء تم کس کے بیٹے؟ کہیں گے آدم کے بیٹے۔ بہت توجہ، پورے مجمع کی توجہ۔ سارے انبیاء سے پوچھتا ہوں، اے انبیاء و مرسلین، ہم آپ کو علیہ السلام مانتے ہیں، آپ پر ہمارا ایمان ہے، آپ کاہے سے بنے؟ سب کہیں گے ہم مٹی سے بنے، آدم کے بیٹے ہیں۔ آپ کس کے بیٹے؟ ہم آدم کے بیٹے ہیں۔ تو میں سارے انسانوں کے باپ آدم سے پوچھوں، آدم تم کاہے سے بنے؟ آدم کہیں گے میں مٹی سے بنا۔ تو آدم تم کیا ہوئے؟ آدم کہیں گے میں مٹی کا بیٹا ہوا، میں مٹی کا بیٹا ہوا۔ اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگار انسانوں سے کرنے والوں، اے علی کا مقابلہ آدم کے نالائق بیٹوں سے کرنے والوں۔ آدم مٹی کا بیٹا ہے، علی مٹی کا باپ ہے۔ جو ہے نا دوستو، بلند آواز سے آپ کو سلامت ہے۔ ابھی پھر اس آیت پر ہم ذرا سے 10-5 منٹ آپ کو اور زحمت دیں گے، پھر نتیجے اس کریں گے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ بھائی اب قرآن کی آیت کے ترجمے میں تو کوئی خطابت نہیں ڈالی جا سکتی نا، اس پہ تو آپ ہی کو غور کرنا ہے۔ استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو بھی عالین میں ہو گیا؟
آلین عین الف لام یہ نون آلین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ آلین ہے علی کی جمع، ہائے ہائے ہائے، علی کے معنی بڑا، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی افضل، علی کے معنی بلند، علی کے معنی برتر، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا۔ اب ترجمہ سن لیا آپ نے، اب اس پر غور فرما لیجئے۔ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ دوستو یہ قرآن مجید کے حافظوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اپنے مذہب کی تاریخ یہیں سے نکالنا ہے، ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کون سے بڑے لوگ ہیں؟ ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں نا، آدم کی تخلیق کا واقعہ ہے نا، تو آدم کی خلقت کے موقع پر تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کون سے بڑے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے خدا ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا، آگے تفسیر کروں گا مذہب شیعہ کی تاریخ بتانے کے لیے۔ کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے کہ جو آدم سے پہلے موجود تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، مگر ان بڑے لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو عزیزان محترم قرآن کہہ رہا ہے کیا تو بھی بہت بڑوں میں شامل ہو گیا، بہت بڑے لوگوں میں شامل ہو گیا؟ اب یہ بات صرف یہاں چھوڑ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ زمین پر خون خرابہ پھیلائے گا، یہ زمین پر خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کو یہ کہا پروردگار عالم نے کہ آدم کے مقابلے میں اپنے سجدے مت لاؤ، اپنی عبادت مت لاؤ، اپنی ریاضت مت لاؤ۔ آدم کے مقابلے میں اگر لانا ہے تو اپنا علم لے کر آؤ، تم بھی اپنا علم پیش کرو، آدم بھی اپنا علم پیش کرے۔ فرشتوں نے علم آدم کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر کے کہا پروردگار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان تو صرف تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں عطا۔ پوری توجہ، بہت بڑا موضوع چند جملوں میں سمیٹ کر نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا تو آواز قدرت آئی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ اللہ، مذہب شیعہ کی تاریخ اسی آیت سے نکلے گی دوستو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ فرشتے نہیں جانتے، انہیں یہ اسماء بتاؤ، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں پڑھاؤ، یہ نہیں جانتے، انہیں سمجھاؤ۔ اب آدم پڑھا رہے ہیں۔ دوستو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، یہاں آدم پڑھا رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، آدم سمجھا رہے ہیں، فرشتے سمجھ رہے ہیں۔ آدم استاد ہے، فرشتے شاگرد ہیں۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آدم نے کیا پڑھایا؟ آدم نے وہ اسماء بتائے کیا؟ یہ تو آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ آدم نے پڑھایا کیا؟ کون سا عمل کیا؟ یہ مولوی جو کہتا ہے عمل کرو، عمل کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جہاد کرو، زکاتیں دو تو اللہ عزتیں دے گا، جیسا عمل کرو گے ویسی عزت ملے گی۔ مجھے قرآن کی اس آیت سے ثابت کر دو کہ آدم نے کون سا عمل کیا تھا جو آدم کو مسجود ملائک قرار دیا گیا؟ آدم نے کون سا عمل کیا تھا؟ کوئی نماز پڑھی آدم نے؟ کوئی روزہ رکھا آدم نے ابھی؟
جب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں ابھی تو زمین پر بھی نہیں آئے، ابھی تو کسی کو مسلمان بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی مصیبت بھی نہیں اٹھائی، ابھی تو کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی تبلیغ بھی نہیں کی، ابھی تو کار نبوت بھی انجام نہیں دیا، تو کون سی فضیلت تھی، کون سی وجہ تھی کہ آدم کے سامنے ساری کائنات الہی کے فرشتے سر بہ سجود ہو گئے؟ تو دوستو آدم نے پوری توجہ، ساری زحمت تمام، آدم نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، آدم نے صرف اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا۔ عزتیں عمل پہ نہیں ملتی، عزتیں عقیدے کی صحت پہ ملتی ہے۔ عقیدہ کیا تھا؟ جب آواز قدرت آئی، یا آدم انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو یہ اسماء تم بتاؤ۔ آدم نے ادب سے سر کو اٹھایا، آنکھیں جھکائیں اور کہا الہی و سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بس یہ توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں دوستو۔ آدم نے فوراً کہا، اپنے مذہب کی تاریخ خود نکال لینا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ اسماء تم بتاؤ، تم فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم نے کہا الہی بس سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد، انت العالی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمۃ، انت قدیم الاحسان ھذا حسن، انت المحسن ھذا حسین۔ اے میرے پروردگار، آدم نے کہا سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی اپنے عقیدے کا اور مذہب کا اعلان کیا، میرے پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر آدم نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی کا اعلان کیا، ادھر آدم کے سامنے سارے فرشتے سر بہ سجود ہو گئے۔ آدم کے سامنے پنجتن پاک کا نام ادھر آدم کی زبان پر جاری ہوا، تو آدم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا۔ آدم نے پیدا ہوتے ہی پنجتن کے اسماء اپنی زبان، پورے مجمع کی توجہ، سارے کلیجے کی طاقت سے مذہب شیعہ کی تاریخ بتا کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ آدم نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، آدم نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، آدم کو فرشتوں نے سجدہ صرف اس لیے کیا کہ آدم نے پیدا ہوتے ہی اب پنجتن پاک کے نام اپنی زبان پر جاری کیے، اپنے پنجتنی ہونے کا اعلان کیا، اعلان کیا۔ اے دیواروں پر، اخباروں میں، فتووں میں شیعوں کو کافر کافر کہنے والوں، پنجے تنیوں کا احترام کیا کرو، تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا۔ یا علی یا علی یا علی یا سلامت۔ سلامت رہو پوری طاقت سے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے تاریخ۔ تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا، تو اب دو باتوں میں سے ایک بات کا آج رتیاں سجدہ میں اقرار لوں گا، یا تو پنجتنیوں کو سجدہ کرو۔ آپ سنائی نہیں آپ نے جملہ؟ یا تو پنجتن پاک کے ماننے والوں کو سجدہ تعظیمی ادا کرو، یا اعلان کرو کہ تمہارا باپ آدم نہیں تھا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ یا اعلان کرو نعرہ حیدری، سلامت رہے، یا اعلان کرو کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو، یا اعلان کرو کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو۔ اتنی بات ذہن میں رکھو، بہت توجہ دوستو، اتنی بات ذہن میں رکھو کہ کسی کافر کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوا کرتا۔
ہائے 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 ہائے۔ اب میں 10-15 منٹ آپ کی مسلسل توجہ چاہوں گا، جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ کسی کافر کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا، کتنے بھی فتوے دیے جاؤ۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، ان سے لین حرام، ان سے دین حرام، ان کے جنازوں میں شرکت کرنا حرام، انہیں ووٹ دینا حرام، انہیں ووٹ لینا حرام، سارے فتوے آ رہے ہیں نا۔ شیعوں کو ووٹ نہ دینا، شیعوں کے جنازے میں توجہ ایک جملہ کہہ جاؤں گا جو یاد رہے گا، رضیہ سیدہ نہیں، پورے سیالکوٹ ضلع میں انہیں ووٹ دینا حرام، انہیں ووٹ لینا حرام، شیعوں کے جنازے میں شرکت کرنا حرام۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں۔ اللہ کرے تم ہمارے جنازوں میں شریک نہ ہو، مگر تمہارا پردہ چاک ہو گیا اور پتہ بھی چل گیا شاید رسول کے جنازے میں بھی اسی لیے نہیں آئے تھے کہ وہ بھی شیعہ تھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ تاریخ سے فقہ جعفری زندہ باد۔ بیش حیدری جو یزید پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت بیش یہ 1400 برس کے بعد کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کافر ہمارے لیے دعائے خیر کرے۔ اللہ اللہ، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کافر ہماری نماز جنازہ پڑھائے۔ اللہ اللہ، مگر اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ رسول اللہ کو بھی شیعہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے نا۔ بھائی جو جس کے مذہب پر ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ مولانا مودودی مرا تھا بفیلو ہسپتال میں، امریکہ میں ہسپتال ہے بفیلو۔ اب جو انگریزی جانتے ہیں نا وہ لطف لیں گے بفیلو کا۔ یہ ریکارڈ ہے بھائی، کیا مسکراتا ہوا نعرہ لگایا ہے نا، گرجتا ہوا جو ہے نا بسم اللہ۔ مولانا مودودی مرا بفیلو ہسپتال میں امریکہ میں، ہو گیا ترجمہ، پوچھ لینا۔ بفیلو ہسپتال میں مرا، آیا پاکستان میں جنازہ تو فوراً اس زمانے کا جو سربراہ مملکت تھا نا، وہ سارا کاروبار حکومت چھوڑ کر مولانا مودودی کے جنازے میں شریک ہوا۔ توجہ ہے نا، بڑا شوق تھا اسے جنازوں میں شریک ہونے کا، اس لیے اس کا اپنا جنازہ اٹھائی نہیں۔ حیدری اٹھایا نہیں، لبائی۔ ہاں لبائی نہیں، نبی بھائی جویا صاحب کہہ رہے ہیں اٹھایا نہیں لبائی نہیں، ہے نا۔ ہائے ہائے، تمہارا اسے بہت شوق تھا جنازوں میں شرکت کرنے کا، حکومت چھوڑ کے فوراً پہنچ جاتا تھا۔ جنازہ مفتی محمود مرا کراچی میں، جنازہ یا ملتان میں پہنچا ڈیرہ اسماعیل خان، تو جہاں جہاں مفتی محمود کا جنازہ جاتا رہا وہاں وہاں وہ صدر مملکت جاتا رہا، پیچھے پیچھے گیا۔ تو یہ جنازے میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہوتا تھا نا کہ ہم خیال مرا ہے، ہم مذہب مرا ہے، ہم نیت مرا ہے، ہم ذہنیت مرا ہے۔
جہاں ستارے ملتے ہوں وہی تو جنازے میں جاتا ہے نا. تو مودودی اور مفتی محمود کے جنازے میں شرکت کر کے اس دور کے صدر مملکت نے بتا دیا نا کہ یہ میرے مذہب پر ہیں, میں ان کے مذہب پر ہوں. تو رسول اللہ کے جنازے میں بھی شرکت کرنے والوں نے بتا دیا نا کہ جو رسول کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں وہ رسول کے مذہب پر ہے, جو شریک نہیں ہو رہے وہ اور مذہب. توجہ ہے نا, نعرہ حیدری سلامت. اب کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا میری جان. کافروں کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا. ڈرو اس وقت سے جب کسی کو قرآن کافر کہہ دے. بس اس جملے پر توجہ. کسی کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہو سکتا. ڈرو اس وقت سے جنہیں قرآن کافر کہہ دے. آیت کا ترجمہ کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا, نتیجہ دوں گا. بہت توجہ دوستو. یہ تو قرآن فیصلہ کرے گا نا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. اگر آپ نے غور فرما لیا تو دوستو ترجمہ ہی کافی ہے. ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. بتحقیق اللہ مومنوں کا مولا ہے. نہیں 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 دوستو, میری ساری تقریر ایک طرف اور اس آیہ مجیدہ کا صرف ترجمہ ایک طرف. This is the line of demarcation between ایمان and کفر. یہ حد فاصل ہے دوستو ایمان اور کفر کے درمیان. پھر فیصلے آپ پر چھوڑ جاؤں گا کہ فیصلے آپ کرتے رہیں, چاہے آج فیصلہ کریں یا آئندہ ہفتے فیصلہ کریں یا اس کے 3 دن کے بعد فیصلہ کریں. یہ فیصلے پھر آپ کو کرنا ہے. بہت توجہ. چاہے اب سے 2 ہفتوں کے بعد فیصلہ کریں یا اس 2 ہفتوں کے بعد جو 3 دن آئے اس میں فیصلہ کریں یا آج ہی فیصلہ کر لیں. میں ایمان اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل تو قرآن سے کھینچ رہا ہوں. ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. بتحقیق اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا جان محترم. یعنی قرآن نے قیامت تک یہ حجت قائم کر دی ہے کہ جہاں جہاں اقرار مولا نظر آئے, جہاں جہاں اقرار مولا نظر آئے وہاں ایمان ہے, جہاں انکار مولا نظر آئے وہاں کفر ہے. تو اپنی مجلسوں میں, اپنی رزم میں, اپنی بزم میں, اپنے جلسوں میں, اپنے جلوسوں میں, اپنے مجموعوں میں, خود ہی سڑکوں پر, گلیوں میں. آج کل تو موسم ہے نا جلسوں جلوسوں کا. اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ایمان کہاں ہے اور کفر کہاں ہے تو جلسے جلوسوں کو دیکھ لو. جہاں بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے نعرہ حیدری کی گونج سے چھلکتے ہوئے نظر آئے سمجھ لو وہاں ایمان ہے. اور جہاں قل خانی کی محفل ہو رہی ہو, توجہ ہے. ہاں ہاں ٹھیک. مولا تمہیں سلامت رکھے. جہاں جہاں اقرار مولا ہے وہاں ایمان ہے, جہاں انکار مولا ہے وہاں کفر ہے. اور یہ مولا کا انکار کرنے والے بھی کتنے بدنصیب ہیں. انکار کرنے پر آئیں تو علی کو مولا نہیں مانتے, اقرار کرنے پر آئیں تو یہودیوں کو مولا مان لیتے ہیں. توجہ 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 جانے محترم. ہائے ہائے, نہیں غور کیا نا آپ نے جملے پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. انکار کرنے پر آئیں تو علی کو مولا نہیں مانتے, اقرار کرنے پر آئیں تو امریکہ کو مولا مان لیتے ہیں. بھائی مولا کے معنی مددگار. آپ نے غور نہیں کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا مولا ہے, اس کا رسول تمہارا مولا ہے, اور وہ مولا ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور علی ولی. ولی کے معنی بھی مددگار, مولا کے معنی بھی مددگار. اب جو علی والے ہیں وہ یا علی مدد کہتے ہیں, جو نبی والے ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, جو اللہ والے ہیں وہ یا اللہ کہتے ہیں. چوتھا تو کوئی مددگار قرآن سے ہے ہی نہیں. اللہ اللہ, مددگار تو یا اللہ ہے
اب توجہ کر لینا جملے پر. مددگار ہے اللہ یا رسول یا علی. 1400 برس سے یہی تو مولوی ہم پر آیت لگاتے تھے. صاحب کیسے علی سے آپ مدد مانگتے ہیں؟ قرآن میں تو ہے، الحمد شریف میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہائے ہائے، نہیں غور کیا نا آپ نے؟ بھئی یہی کہتے ہیں نا ہر نماز میں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب تک تو یہ کہہ رہے تھے، اب اجدان محترم ان سعودی نجدیوں کا قبلہ بدل گیا ہے، ان کا کعبہ بدل گیا ہے. اب یہ آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھتے ہیں. جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. توجہ 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 توجہ، کعبے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب کہتے ہیں ایاک نستعین تو اپنا رخ کعبے سے پھرا کر واشنگٹن کی طرف کر لیتے ہیں. عبادت تیری کرتے ہیں، مدد ان سے. توجہ توجہ جان محترم. اچھا نہیں غور کیا نا، منہ پھرانے کی آزادی ہے. حیدری مولا سلامت رکھے. اب سارے فلسفے غلط ہو رہے ہیں. اب باقاعدہ سعودی عرب کے حکمران نے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا ہے کہ جہاں 2 لاکھ امریکی فوجیں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں سے اسلامی شریعت ختم. یہ اعلان ہے، شاہی حکم جاری ہوا ہے کہ جہاں امریکی فوجیں جس علاقے میں سعودی عرب میں ٹھہری ہوئی ہے نا وہاں شریعت کا حکم نہیں چلے گا جب تک وہ ٹھہری ہوئی ہے. یہی شریعت یہاں لانا چاہتے ہو؟ اسی شریعت کی بات کر رہے ہو جو شریعت یہودیوں کے لیے بدل جائے. وہ شریعت ہم نہیں مانتے. جو شریعت ساری کائنات کو تبدیل کر دے ہم اس شریعت کے قائل ہیں. اب 2 لاکھ امریکی فوجی آ گئے تو وہاں شریعت اسلام لاگو نہیں ہوتی، وہاں شریعت اسلام کا اطلاق نہیں ہو رہا. اے ساری دنیا کو کافر کافر کہنے والوں، کافر تو اب ابھر کر سامنے آئے ہیں. یا علی مدد کہنے والے اور یا رسول اللہ کہنے والے کافر نہیں ہیں، یہودیوں سے مدد مانگنے والے کافر ہیں. ایزان محترم ظاہر ہے کہ اب یہ 2 لاکھ امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی یہودی جو سعودی عرب میں اس وقت آئے ہوئے ہیں بادشاہ کو بچانے کے لیے، تو جو یہ مانگتے ہوں گے وہ سب کچھ دینا پڑ رہا ہوگا. اب اسلامی بیت المال سے سور کا گوشت بھی دے رہے ہو، شراب بھی دے رہے. دوستو صلوات بھیج دو ایک مرتبہ میں پھر جملہ. اب اسلامی بیت المال سے سور کا گوشت بھی سپلائی کیا جا رہا ہے، شراب بھی سپلائی کی جا رہی ہے. اپنی اصل اوقات پر آ گئے نا. اب توجہ توجہ، اپنے خاندانی کاروبار پر آ گئے نا بادشاہت بچانے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا، میں جو رات کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی صحبت بھی کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتی. اچھا مقام کسی برے آدمی کو اچھا نہیں بنا سکتا. کعبے کے پہلو میں رہتے ہوئے بھی اپنی اصلیت ظاہر کر دی. ایزان محترم اب یہودیوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہو، یہ جبر مشیت ہے، یہ عذاب قدرت ہے کہ یا علی مدد کا انکار کرنے والے نجدیوں اگر تمہیں یہودیوں کے سامنے بھکاری بنا کر نہ کھڑا کر دیا تو ہمیں بھی علی کا خدا نہ کہنا. یا علی یا علی. توجہ توجہ، تقریر اہم مرحلے پر 10-5 منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور یہی میسج ہے، اسی پر آپ توجہ فرما لیں. دوستو غور کرنا چاہیے، دنیا کو تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ 1400 برس کے بعد آج سے اگر واقعی کعبے کے محافظ ہوتے اور کعبے کے کیئر ٹیکر نہ ہوتے. ترجمہ کر دوں، اگر کعبے کے چوکیدار نہ ہوتے، کعبے کے نگران نہ ہوتے، یہ نگران ہوتے ہی اتنے کمزور ہیں کہ بے ساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں. ہائے 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 اللہ حیدری
ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ کر لیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دوستو بات بہت دور کی کہوں گا لیکن سمجھنا آپ کو ہے، یہ نگران اور چوکیدار احساس جرم میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بادشاہ کعبے کے نگرانوں اور چوکیداروں کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہوا تو دشمنان اسلام سے مدد مانگ لی۔ پاکستان کے چوکیدار وزیر اعظم کو خطرہ لاحق ہوا تو جی ایم سید کو رہا کر دیا۔ پاکستان کے دشمن کو نعرہ حیدری! تم کرو گے اکاؤنٹیبلٹی، تم کرو گے احتساب، تم چلاؤ گے عدالتیں، تم کرو گے انصاف، تم بناؤ گے ٹریبونل، تم باتیں کرتے ہو پاک دامنی کی، تم باتیں کرتے ہو صاف دامنی کی۔ کہاں ہے تمہاری بدنصیب تاریخ کے 1400 سالہ برس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے کہاں؟ دھوس اور دھاندلی سے جس حکومت کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ توجہ توجہ توجہ! نہیں غور کیا آپ نے؟ آج سے 1400 برس پہلے خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میر ابد دیوار کج، جس عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہو، کس کس کو ڈسکوالیفائی کرو گے؟ ڈسکوالیفائی وہ کرے جو خود کوالیفائی ہو۔ نہیں ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک حکومت کے دربار میں پیغمبر اسلام کے بعد ایک مقدمہ پیش ہوا شرابی کا، شرابی پہ گواہی آئیں، شرابی پر حد جاری کر دی گئی۔ آخری جملے، شرابی پر حد جاری کر دی گئی، 80 کوڑوں کی سزا خلیفۃ المسلمین نے دے دی۔ وہ مجرم جو تھا وہ کہتا ہے ہاں میں نے شراب پی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ پر حد جاری کی جائے، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے کوڑے مارے جائیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ مگر جب شریعت کی بات کر رہے ہو تو اے شریعت کے آئینے میں میرا فیصلہ کرنے والے حکمران، شریعت میں یہ بھی تو حکم ہے کہ مجرم کو کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ توجہ 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 توجہ! دوستو نہیں، دوستو ایک تاریخی فیصلہ دے کر جا رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مجرم نے منصف کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ مجرم نے منصف کو مصیبت میں ڈال دیا، عدالتیں لرز گئیں مجرم کی للکار پر۔ کہا ضرور مجھے کوڑے مارو، مگر مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی۔ دوستو مولا نے اگر مجھے طاقت دی تو یہاں سے وہاں تک یہ تاریخی مجمع اگر غدیر خم کا منظر پیش نہ کرے تو پھر علی کے ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ذرا سا بیدار ہو جاؤ، جو تاریخ کا اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اور اسی پر فیصلے کرنا آنے والے دنوں میں۔ یہی میرا میسج ہوگا، یہی میرا پیغام ہوگا۔ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ عدالت گونگ، منصف خاموش، درباری مہر بلاب، سکوت، سناٹا، سانسیں رکی ہوئی۔ مجرم نے مشکل میں ڈال دیا منصف کو۔ کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ اب 500 درباری بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر حکمران بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرأت نہیں کرتا۔ دوستو رقص کرو گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، سجدے کرو گے اپنے مذہب کی صداقت پر۔ ابھی شریعت معلق کھڑی تھی مجرم کے سامنے، حکومت معطل کھڑی تھی مجرم کے سامنے کہ ایسے میں اچانک ابو طالب کا بیٹا علی اپنے بڑے بیٹے حسن مصطفیٰ کو لے کر دربار حکومت میں آیا۔ سب کی سانسیں چلنے لگی، آنکھوں میں روشنی آئی۔ یا علی تیرے بچے جیے، یہ مشکل
میں ڈال دیا۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے شراب پی ہے، ہم نے حد جاری کی ہے، اس نے شریعت کا یہ حکم سنا دیا کہ میرے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ علی نے بے ساختہ کہا حد ہم جاری کرتے ہیں، بیٹا حسن کوڑے تم مارو۔ یا علی، ہائے 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 آخری جملے دوستو تقریر کے، علی کہتے ہیں حد ہم جاری کرتے ہیں، بیٹا حسن کوڑے تم مارو۔ تو شریعت کا ایک حکم ہے نا، آج سے 1400 برس پہلے علی کے بغیر اور علی کے بیٹے کے بغیر تم شریعت کا ایک حکم بھی نافذ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو ایس سینٹ میں چور دروازوں سے آنے والے سینیٹر سمیع الحق اور خواجہ عبداللطیف، کیا تمہارا علم شریعت تمہارے ان بزرگوں سے بھی زیادہ ہے؟ اگر تمہارے وہ بزرگ علی کے بغیر شریعت کا ایک قانون نافذ نہیں کر سکتے تو تم علی والوں کے بغیر ساری شریعت کیسے نافذ کر دو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے شریعت بل نامنظور کے لیے پورا نعرہ نعرہ حیدری۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجو محمد عالم۔ تو دوستو احتساب وہ کرے جو خود چور نہ ہو، محاسبہ وہ کرے جو خود چور نہ ہو۔ دھوپ میں پتہ نہیں سمجھو گے یا نہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر سر پہ کپاس اگا لینا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تو کمال سن رہے ہیں بھائی۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر سر پہ کپاس اگا لینے سے نہ سنجیدگی آتی ہے نہ ایمانداری آتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تمہارا مزاج ہی پتہ نہیں چلتا، تمہارے فتوے کب بدلتے ہیں۔ آخری جملے، تمہارے فتوے کب بدلتے ہیں، تمہاری شریعت کب بدلتی ہے، کب کوئی بدعت شریعت ہو جاتی ہے، کب کوئی شریعت بدعت ہو جاتی ہے، تمہارا پیمانہ ہی پتہ نہیں چلتا۔ ماننے پر آؤ تو عورت کو جرنیل بھی مان لو۔ بہت توجہ، بہت توجہ، نہیں آپ غور نہیں کیا آپ نے جملے پر۔ آخری جملہ ہے دوستو، ماننے پر آؤ تو عورت کو علی کے مقابلے میں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں مصائب نہیں پڑھوں گا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کر لیں۔ ماننے پر آؤ تو علی جیسے امام برحق کے مقابلے پر عورت کو جرنیل بھی مان لو، اس کے حکم پر جانے بھی دے دو، قتل بھی ہو جاؤ، 10,000 کی تعداد میں سر بھی قربان کر دو۔ اس وقت نہ شریعت یاد آئے، نہ فتوے یاد آئے، نہ عورت کی حکومت یاد آئے، نہ قیادت یاد آئے۔ طاقتور مانو تو اتنا، اور اس کے بعد شور مچاؤ عورت کی حکومت نہیں مانتے، عورت کی حکومت نہیں مانتے۔ ارے ہم جیسے شیعان حیدر کرار اگر کہیں بھی تو کوئی حق بجانب بھی ہے، تمہیں تو عورت کے خلاف بولنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، اس لیے کہ تم نے تو صحیح بخاری میں ساری شریعت ہی عورت سے لی ہے۔ توجہ ہے نا ادارے بہت؟ یا اللہ یا اللہ۔ اچھا یہ مولوی جو ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ مولوی جو ہے نا یہ ساری دنیا میں جلسے جلوس کرتا پھر رہا ہے، عورت کی حکمرانی، عورت کی حکومت، مگر یہ سب بازاروں میں کہتا ہے مولوی،
گھر میں نہیں کہتا، بیوی کے سامنے نہیں کہتا عورت کے خلاف کچھ، ماں سانس بھی نہیں لیتا، ماں تو حکومتی عورت کی ہوتی ہے. ارے آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ وہاں کچھ نہیں بولتا، جتنا بھی بولتا ہے وہ باہر ہی بولتا ہے، باہر ہی بولتا. بہت توجہ ادارے محترم، جب بھی بولے گا، جہاں بھی بولے گا، باہر بولے گا، اپنے گھر میں کبھی نہیں بولتا. بولتا بھی شریعت کے لیے ہے. مجھے صرف ایک جملہ کہہ کے گفتگو ختم کرنا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ یہ برطانیہ سے خانہ کعبہ کی بادشاہت بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کے چور چوکیداروں کی بادشاہت بچانے کے لیے جو یہ برطانیہ سے سعودی عرب میں فوجیں منگائی ہیں مدد کے لیے، یہ ایک عورت سے مدد مانگی ہے نا. کیا سن رہے ہو دوستو؟ نعرہ حیدری. نہیں نہیں دوستو، ایسے نہیں، پوری طاقت ہو. آپ لگائیں گے، آپ نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. یہ برطانیہ کی جو 20,000 فوجیں آئی ہیں، وہاں کی جو مسز مارگریٹ تھریچر ہے، یہ قاضی حسین احمد ہے. یا علی یا علی یا علی. کمال ہے. 20,000 فوجوں کو بلایا گیا ہے، عورت سے مدد مانگی. توجہ، عورت سے مدد مانگتے ہو. توجہ ہے نا. امریکہ سے جتنی لیڈیز فورس آئی ہے ان مردوں کی حفاظت کرنے کے لیے، امریکہ سے 25,000 کی تعداد میں لیڈیز فورس آئی ہے مسلمان مردوں کی حفاظت کرنے کے لیے. عجیب بے غیرت قسم کے لوگ ہو. جاؤ عجیب بے غیرت قسم کے لوگ ہو. عورتوں سے مدد بھی مانگتے ہو. ارے ہم حمایت کریں کسی کی یا نہ کریں، مگر ہمارے ہر مجلس کو دیکھ لو، ہر جلسے میں دیکھ لو، مدد ہم صرف عورت سے نہیں مانگتے، مدد صرف ہم مرد سے نہیں مانگتے، مدد ہم صرف اس سے مانگتے ہیں جسے رسول نے مرد کہا. جو ہے نعرہ حیدری.